العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری، اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن و خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلبہ اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء من الرخصۃ فی اکل الثمرۃ للمار بہا۔ یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو پھل کھانے کے رخصت کے سلسلے میں آئی ہیں، للمار بہا، اس آدمی کے لیے کہ جو پھلوں کے پاس سے گزرے۔ کسی باغ سے گزر رہے ہیں، ایکھ سے گزر رہے ہیں تو لوگ گنا توڑ لیتے تھے۔ باغ سے گزر رہے ہیں، آم توڑ لیا کھا لیا، کھجور کے باغ سے گزرے تو کھجور توڑ کے کھا لی۔ تو کیا یہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں بعض ائمہ نے تو رخصت ہی دی ہے اور بعض ائمہ نے اس کو ناجائز بھی قرار دیا ہے۔ جواز اور عدم جواز یہاں پر در حقیقت عرف پر مبنی ہے۔ عرف کیسا ہے؟ ہم نے اپنے بچپن میں اپنے یہاں کا عرف یہ دیکھا تھا کہ اگر کسی کے کھیت سے گزر رہے ہیں اور ٹماٹر کا کھیت ہے تو اگر ایک آدھ ٹماٹر توڑ کے کھا لیا تو کھیت والے کو کوئی اس سے تکلیف نہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ ایسی چنے کے کھیت سے گزرا آدمی نے چنا یا مٹر لے کر کھا لی، کھیت والا کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ ایسا بھی ہم نے اپنے بچپن میں تو دیکھا تھا، لیکن آج کے وقت میں اکثر جگہوں پر اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمارے علماء نے یہی فرمایا ہے، عرف جہاں کا جیسا ہو ویسا ہی حکم ہوگا۔ اگر کہیں پر عرف یہ ہے کہ کھیت والے کی طرف سے چھوٹا موٹا کھانے سے، تھوڑا سا کھا لینے سے اسے کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے تو ایسے عرف میں رخصت ہوگی، اور جہاں پر عرف ایسا ہے ہی نہیں تو وہاں پر اجازت نہیں ہوگی۔ تو لیکن ضرورت بھر ہی لے، یہ نہیں ہے کہ اگر کہیں عرف میں اجازت ہے تو پھر پورا کٹا بھر کے گھر ہی لے جاؤ، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے بعض احادیث سے یہ معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کے پیش نظر اور ضرورت کے پیش نظر کھانے کی اجازت دی۔ ایک حدیث میں آئے گا کہ ایک صحابی رسول نے انصار کے کھجور کے درخت پر ڈھیلا مار دیا، وہی توڑنے کے لیے اپنے یہاں پر بھی لوگ ڈھیلا مارتے رہتے ہیں پیڑ پر۔ تو وہ انصار نے انہیں پکڑ کر سرکار کی بارگاہ میں لے آیا کہ یہ ڈھیلا مار رہے ہیں۔ تو سرکار نے پوچھا کہ کیوں مار رہے ہو ڈھیلا؟ تو کہا کہ الجوع، بھوک کی وجہ سے۔ تو سرکار نے یہ تو فرمایا ڈھیلا مت مارو، یہ فرمایا ڈھیلا مت مارو، کیونکہ ڈھیلا مارنا ان کو ناپسند ہوا تو منع فرما دیا۔ لیکن سرکار نے فرمایا اللہ تمہیں سیراب کرے اور تمہارا پیٹ بھرا دے، دعا بھی دی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر، لہذا کچھ ائمہ اسی کی طرف گئے کہ اگر حاجت، ضرورت ہے، بھوک لگی ہوئی ہے تو ایسے وقت میں جہاں پر عرف بھی نہ ہو تب بھی اپنی اس حاجت کے پیش نظر توڑ کر
या लेकर खा सकता है। और इसकी भी दो सूरत होती है, एक तोड़ना और एक है कि गिरा हुआ कोई फल है, उसमें भी लोगों का उर्फ ही अलग अलग है। तोड़ना जितना बुरा लगता है तो गिरा हुआ फल किसी ने खा लिया इतना बुरा ये नहीं लगता है, बल्कि गिरे हुए को तो आम तौर से आज भी लोग ऐसा समझते हैं कि अगर किसी ने खा लिया तो उस पर कोई ध्यान नहीं देते, बल्कि उनकी तरफ से गोया कि इबाहत और इजाज़त होती है। तो जहाँ पर उर्फ ये है तो वहाँ पर तोड़ेगा नहीं, और जहाँ तोड़ने का भी उर्फ है तो तोड़ सकता है। तो उर्फ पर मबनी है ये मसला। फरमाते हैं बाबू मा जा मिन रुखसती फी अकली समरती, ठेले पे, वो भी ये ठेले पे मतलब ठेले वाले से, तो वो तो मना भी नहीं करता है या मना करता है। मन एक आध मूंगफली अगर है दिल में अगर रखता है तो बेटा जायज़ तो नहीं है। वो अलग बात है कि आपसे बराह रास्त सामने नहीं कह रहा है, लेकिन बाद में अगर बुरा समझता है तो वो उर्फ अगर बुरा समझने का है तो इबाहत नहीं होगी। हाँ, मुनासिब भी नहीं है। आप ख़रीदने गए हो तो जहाँ पर 10 मूंगफली ख़रीद रहे हो तो 10 मूंगफली में से एक बाद में खा के देख लो। खिला रहा है तो उसकी मर्ज़ी, कोई हर्ज नहीं है। बेटा आप मालिक तो नहीं है, उनका भी कोई मालिक और ज़िम्मेदार है, आपको कैसे इजाज़त है। हाँ, इतना ज़रूर है कि उर्फ़ ये है कि जो पेड़ों पर लकड़ी वगैरह तोड़ने की तो इजाज़त नहीं होती है, पकड़ गए तो गिरफ़्तार भी किए जाएंगे। लेकिन जो रोडों के किनारे जो पेड़ लगे रहते हैं उनका उर्फ़ ये है कि उन फलों को कोई गवर्नमेंट का आदमी आके जमा नहीं करता है, इसलिए उन फलों को अगर तोड़ के खा लिया वो सबके लिए होता है, तो खा लिया तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। समझे नहीं? तो मैंने बताया कि उर्फ पर यह मसला मबनी है। बाबू मा जा मिन रुखसत फ़ी अकली समरात लिल मार बिहा, ये बाब है फल से गुजरने वाले आदमी के फल खाने की रुखसत के सिलसिले में। हद्दसना मोहम्मद इब्न अब्दुल मलिक, हमसे हदीस बयान की मोहम्मद इब्न अब्दुल मलिक इब्न अबी शवारिब ने, वो कहते हैं हद्दसना यहया इब्न सुलैम, हमसे हदीस बयान की यहया इब्न सुलैम ने अन उबैदुल्लाह इब्न उमर, वो रिवायत करते हैं उबैदुल्लाह इब्न उमर से, अन नाफे वो रिवायत करते हैं हज़रत नाफे से, अन इब्न उमर वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से रिवायत करते हैं, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रिवायत करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सरकार ने फरमाया मन दखल हाइतन फलयाकुल, जो कोई बाग की चहार दीवारी में दाखिल हुआ, हाइत फलयाकुल, तो वो खाना चाहे तो खा ले, वला यत्तखिज़ खुबनतन, और बोरी ना भर ले, दामन अपना पूरा भर ना ले, यानी खाया भी और इकट्ठा करके भी लेकर जाए, ये नहीं करना। खुबना वफिल बाब अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र, इस बाब में अब्दुल्लाह इब्न अम्र और अब्बाद इब्न शुरहबील और राफ़े इब्न अम्र और उमैर मौला अबिल लहम अबू हुरैरा से हदीसें मौजूद हैं। हदीस इब्न उमर हदीसुन गरीब, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की हदीस जो हमने यहाँ ज़िक्र की, फरमाते हैं वो हदीस गरीब है, ला नअरिफुहु मिन हाज़ल वज्ह इल्ला मिन हदीस यहया इब्न सुलैम। हम इस तरीक़ से जो यहाँ पर हमने ज़िक्र किया, इस तरीक़ से उस हदीस को नहीं जानते सिवाय यहया इब्न सुलैम की हदीस से, तो इस माना कर वो गरीब है। वक़द रख़्ख़स फ़ीह बाज़ अहलिल इल्म, बाज़ अहले इल्म ने खाने की रुख़सत दी है, किसको? ले इब्न सबील, मुसाफिर को, फ़ी अकल सिमार, फलों के खाने में, व करेहा बादुहुम, और बाज़ अइम्मा ने उसको नापसंद फरमाया, इल्ला बिस्समन, मगर समन ही से, कि कीमत देकर ही लेकर खाएगा। हद्दसना कुतैबा हद्दसना लैस अन इब्न अजलान, हमसे हदीस बयान की कुतैबा ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की लैस ने, वो रिवायत करते हैं इब्न अजलान से, वो रिवायत करते हैं अम्र इब्न शुऐब से, अन अबी वो रिवायत करते हैं अपने वालिद शुऐब से, अन जद्दी वो रिवायत करते हैं आप उनके दादा से, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइल अनिस समरी अल मुअल्लक़ी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
اس پھل کے بارے میں سوال کیا گیا جو معلق ہے، لٹکا دیا گیا ہے، یا جو معلق ابھی معلق ہے۔ تو اب معلق کے دو معنی ہو جائیں گے، ایک تو یہ کہ کھجور توڑ کے سوکھنے کے لیے لٹکا دی گئی، تو یہ لٹکا دیا گیا، اور ایک یہ کہ وہ پہلے ہی سے لٹکا ہوا ہے، یعنی پیڑ ہی پر موجود ہے نا۔ تو ثمر معلق کے بارے میں سوال کیا گیا، فقال، تو سرکار نے فرمایا، من اصاب منہ من ذی حاجت غیر متخذ خبنۃ فلا شیء علیہ، جو شخص ایسا کر لے، یعنی ایسی کھجوریں یا ایسا پھل کھا لے، اصاب من، جو اس تک پہنچ جائے، ایسا کر لے، من ذی حاجت، ضرورت مند میں سے، ضرورت مند لوگوں میں سے، غیر متخذ خبنۃ، اور اپنی بوری اور دامن نہ بھرے، فلا شیء علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ حدثنا ابو عمار الحسین بن حریث، ہم سے حدیث بیان کی ابو عمار حسین ابن حریث نے، حسین ابن حریث خزاعی نے۔ حدثنا الفضل بن موسیٰ، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی فضل ابن موسیٰ نے، عن صالح ابن ابی جبیر عن ابی، وہ روایت کرتے ہیں صالح ابن ابی جبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، عن رافع ابن عمر، وہ روایت کرتے ہیں رافع ابن عمر سے، قال، انہوں نے کہا، کنت ارمی نخل الانصار یا الانصاری، میں انصاری کے کھجور کے پیڑ پر ارمی، تیر مارتا، یا کوئی ڈھیلا وغیرہ پھینکتا، رما یرمی پھینکنا۔ فَأَخَذُونِي، حضرت نافع ابن عمرو کہتے ہیں کہ تو انصار نے مجھے پکڑ لیا، فَذَهَبُوا بِي إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر گئے، فقال، تو سرکار نے فرمایا، یا رافع لما ترمی نخلہم، ان کے پیڑ کو، کھجور کے درخت کو کیوں تم ڈھیلا مارتے ہو؟ قال، میں نے، راوی فرماتے ہیں، قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ الجوع، یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے، بھوک لگی ہوتی ہے تو توڑ لیا۔ قال اللہ ترمی، سرکار نے فرمایا نہیں، ڈھیلا مت مارو، وکل ما وقع، اور جو گری ہوئی ہے اس کو کھا لو، اشبعک اللہ و ارواک، تمہیں اللہ شکم سیر فرمائے، پیٹ بھر دے، اشبعک اللہ، اللہ تمہارا پیٹ بھرے، و ارواک، اور تمہیں سیراب فرمائے۔ ھذا حدیث حسن غریب صحیح، یہ حدیث کسی طریق سے حسن ہے، تو کسی طریق سے غریب ہے، تو کسی طریق سے صحیح بھی ہے۔ باب ما جاء فی النہی عن السنیہ، یہ باب ہے سنیہ سے نہی کے بیان میں۔ سنیہ کا معنی ہوتا ہے استثناء کرنا، مثلا کوئی چیز بیچی اور بیچنے میں کسی حصے غیر معین کا آپ نے استثناء کر دیا، درخت بیچے، باغ بیچا آپ نے، لیکن کہہ دیا کہ لیکن تہائی باغ، چوتھائی باغ، ثلث یا ربع، یا 2 پیڑ میں نہیں بیچ رہا ہوں۔ اب وہ 2 پیڑ کون سے ہیں، تہائی اور چوتھائی، وہ ہے کہاں کا، کدھر کا ہے، یہ کوئی تعین نہیں، تو مجہول رہ گیا نا، مستثنی مجہول ہو گیا، اور مجہول ہو گیا تو بعد میں بائع اور مشتری پھر لڑیں گے۔ بائع سوچے گا کہ اچھے والے پیڑ روک لوں، مشتری سوچے گا کہ جن پہ پھل زیادہ ہے میں وہ لوں، تو مفضی للنزاع ہو جائے گا۔ اس لیے ایسا استثناء جس میں جہالت ہو، ایسا استثناء کرنا ممنوع ہے، حرام ہے، مفضی للنزاع ہے۔ یہ ہے سنیا کا مطلب۔ باب ما جاء فی النہی عن السنیہ، سنیا سے یعنی استثناء کرنے سے نہی کے بیان میں۔ حدثنا زیاد بن ایوب البغدادی، ہم سے حدیث بیان کی زیاد ابن ایوب البغدادی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عباد ابن عوام نے،
وہ کہتے ہیں اخبرنی سفیان ابن حسین، مجھے خبر دی سفیان ابن حسین نے، عن یونس، وہ روایت کرتے ہیں یونس ابن عبید سے، وہ روایت کرتے ہیں عطا سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المحاقلۃ والمزابنۃ والمخابرۃ والسنیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ، مزابنہ، مخابرہ اور سنیہ سے منع فرمایا۔ محاقلہ، کھیت ہی میں ابھی فصل ہے اسی کو بیچنا، اس فصل کو بیچنا۔ مزابنہ، وہی ڈھیری پہ لوگ دور سے پھینک دیتے تھے کہ جس پہ گر جائے گی میری یہ گٹی یا یہ چیز وہ میری ہو جائے گی، ایسی محاقلہ، اس سے پہلے بیان گزر چکا ہے۔ اور مخابرہ سے، کس سے؟ مخابرہ، اٹکل مارنا، وہی اٹکل جیسے سلوس، میں نے بتایا تھا نا، سلوس، ربع وغیرہ جس میں تعین نہ ہو، وہ ہے مخابرہ۔ تو سلوس بیچ دیا، اب سلوس میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کدھر کا سلوس، تعین نہیں کیا، ربع بیچ دیا، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، تو یہ ہے مخابرہ۔ والسنیہ، اور سنیہ سے منع فرمایا، یہی باب کا عنوان ہے، سنیہ۔ حدیث پاک میں تو 4 چیزوں کا ذکر ہو گیا، الا ان تعلم، مگر یہ کہ وہ استثناء معلوم ہو، اگر معلوم ہے تو جہالت ختم ہو جائے گی۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس طریق سے غریب ہے، من حدیث یونس ابن عبید، یونس ابن عبید عن عطا عن جابر، جو روایت ہے اس روایت کے بنسبت یہ غریب ہے۔ باب ما جاء فی کراہیت بیع الطعام حتی یستوفیہ، یہ باب ہے اور روایتوں کے بیان میں جو کھانے کی بیع کے کراہت کے سلسلے میں آئی ہیں، حتی یستوفیہ، یہاں تک کہ بائع اس پر قبضہ کر لے۔ کوئی چیز ایسی ہے جو ہم نے ابھی خریدی اور خریدنے کے بعد اگر ہم نے اس پر قبضہ کر لیا تو بالاتفاق سب کے نزدیک ہم اس کی بیع کر سکتے ہیں، لیکن بہت ساری صورتیں ایسی بھی آج کے زمانے میں بالخصوص، ورنہ تو اس زمانے میں بھی ایسا تھا، آج کے زمانے میں تو بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ کوئی چیز ہم نے خریدی، ابھی قبضہ نہیں کیا، دیکھی بھی نہیں، اور اس سے پہلے اسے بیچ دیا۔ تو کیا یہ بیچنا جائز ہے یا نہیں، اس باب میں اسی بات کو بیان کیا جائے گا، لیکن ہم اس کو اگلے سبق میں پڑھائیں گے۔